ڈاکٹر اقبال صاحب کے مسلک اور عقیدہ کے حوالے سے بعض دوستوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ ان کا مسلک کیا تھا اور ان کا عقیدہ کیا تھا، ڈاکٹر اقبال صاحب کی فکر کیا تھی۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر اقبال صاحب کی اپنی کتابوں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے اس سلسلہ میں رکھ دیتا ہوں۔ ان کے ملفوظات، ان کے مکاتیب، ان کے خطوط، ان کے مضامین، مقالہ جات اور ان کی نظم ہو، نثر ہو اور ان کے حالات زندگی پر جو مستند کتب لکھی گئی ہیں، ان کتب سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے ان کی فکر، عقیدہ اور مسلک کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ان کا مسلک اور ان کا عقیدہ اور ان کی فکر کیا تھی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا دیوبندیاں تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال صاحب نے دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی صاحب کی تعریف کی ہے، عبد الماجد دریابادی صاحب کی تعریف کی ہے اور انور شاہ کشمیری صاحب کی تعریف کی ہے، لہٰذا وہ دیوبندی تھے۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ انہوں نے سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے تھے۔ جبکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر نہ صرف ان لوگوں کی تعریفات اور ان کی شان کے حوالے سے اشعار موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر بالخصوص کلیت اقبال کے اندر جو باقاعدہ نظمیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک نظم مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، جو انہوں نے گرو نانک کی شان میں پوری نظم لکھی ہے، نانک، اور اس میں انہوں نے گرو نانک کی پوری باقاعدہ تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ لکھتے ہیں کہ صفحہ 289 پہ بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ گرو نانک کی شان میں پوری نظم لکھی ہے ڈاکٹر اقبال صاحب نے، اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 221 پر رام کی شان میں پوری نظم لکھی ہے اور لکھتے ہیں کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند، یہ ہندوؤں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے نام ہند، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند، تلوار کا دنی تھا شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ یہ رام چندر کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے پوری نظم لکھی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں، سر سید احمد خان علی گڑھی کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے پوری ایک نظم لکھی ہے سید کی لوح تربت پر، جس میں 14 اشعار ڈاکٹر اقبال صاحب نے سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے سید کی لوح تربت پر اس نظم کے اندر لکھے۔ پھر اسی طرح اپنے ایک ٹیچر پروفیسر آرنلڈ، ان کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے باقاعدہ، جس کے اندر تقریباً 15 اشعار انہوں نے اپنے جو ایک غیر مسلم ٹیچر تھے ان کے بارے میں لکھے ہیں۔ تو داتا علی جویری رحمۃ اللہ کے بارے میں اگر انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں یا مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ان کی آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ بلکہ سرود رفتہ کتاب ہے، شیخ غلام علی اینڈ سنس چھپی ہے، غلام رسول مہر جو کہ ڈاکٹر اقبال کے درینہ ساتھی، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا جو سابقہ پرانا کلام ہے اس کو جمع کر کے شائع کیا ہے۔ سرود رفتہ کے 183 سے لے کر 191 نمبر صفحہ پر ڈاکٹر اقبال کا وہ مرثیہ جو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے حوالے سے لکھا تھا، 110 شعروں پہ یہ مشتمل مرثیہ ہے، جس میں ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، اور صفحہ 183 پہ لکھتے ہیں میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک سرے رہ گزار ہو۔ یہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں انہوں نے 110 شعر کا مرثیہ لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ تو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں بھی لکھا، انہوں نے رام چندر کی شان میں لکھا، انہوں نے گرو نانک کی شان میں لکھا، انہوں نے سید کی لوح تربت پر 14 اشعار سر سید احمد خان علی گڑھی کے بارے میں لکھے،
اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے نظریہ توحید مطلق اور شیخ عبد الکریم الجیلی، یہ اقبال اکیڈمی لاہور سے علامہ اقبال کی تقریریں، تحریریں اور بیانات چھپے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 103 پہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ ایک نظریہ جس کو ہمیشہ اعلیٰ پایا کہ اسلامی مفکرین نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اور زمانہ حال میں قادیان کے مسٹر غلام احمد نے اس کا دوبارہ پرچار کیا، جو کہ غالباً ہند کے جدید مسلمانوں میں ایک بہت زبردست ماہر دینیات ہے۔ اور پھر ایک دوسری کتاب جو کہ بزم اقبال لاہور سے شائع ہوئی ہے، ملت بیدا پر ایک عمرانی نظر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ریکارڈ کے اندر، ان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے لکھی ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے باقاعدہ پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے اپنی فکر اور اپنے نظریات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ 1932 کو چودھری احسن کے نام خط لکھا، اور اس خط میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مجدد اور مسیح کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں یہ عجمی تخیلات کا نتیجہ ہیں، اسلام کی صحیح اسپرٹ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں 533 نمبر صفحہ ہے، یہ جو اقبال نامہ ہے مجموعہ مکاتیب اقبال، ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں مصر و ایران و ترکی و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گا تو اسے سب سے پہلے عبد الوہاب نجدی اور بعد میں جمال الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا۔ موخر و ذکر ہی اصل میں مؤسس ہے زمانہ حال کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ باقی رہی تحریک احمدیت، سو میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں، یعنی جو قادیانیوں کا گروہ ہے لاہوری، ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں۔ اور یہی اقبال نامہ ہے مجموعہ مکاتیب اقبال، اقبال نامہ، اس میں صفحہ نمبر 382 پہ ڈاکٹر اقبال اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان، جس نے تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ مجدد الفسانی عالمگیر اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم نے اسلامی سیرت کے احیاء کی کوشش کی، مگر صوفیہ کی کثرت اور صدیوں کی جمع شدہ قوت نے اس گروہ احرار کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب اسلامی جماعت کا محض خدا پر بھروسہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور کئی مقامات پہ ڈاکٹر اقبال نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی ہے، مثلا شبلی نعمانی کو استاذ الکل کہا، پھر سلمان ندوی کی تعریف کی، ابوالکلام آزاد کی تعریفیں کی ہیں بہت زیادہ، اور اسماعیل دہلوی کی تعریف کی، ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف کی، ابن تیمیہ کو اسلام کے پرجوش دائی اور مبلغ لکھا، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ یہ مقالات اقبال ہے اور اس کا میرے پاس صفحہ نمبر 219 ہے۔ یہاں لکھتے ہیں 18 اور 19 ہے، ابن تیمیہ، ابن جوزی، زمخشری اور ہندوستان میں حضرت مجدد الافسانی، حضرت عالمگیر غازی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی نے یہی کام کیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اس سلسلہ کو جاری رکھنے کا اور کچھ نہیں۔ اور صفحہ نمبر 221 مقالات اقبال، اس میں لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھئے وہ اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں، میں اس بارے میں انہی کا مقلد ہوں۔ اور یہاں یہ کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ڈاکٹر اقبال کی، اس کے اندر جا بجا انہوں نے ابن تیمیہ کی، ابن عبد الوہاب نجدی کی بہت ساری تعریفات کی ہیں، اور یہ میرے پاس اس کا صفحہ نمبر ہے جی 226 پر ابن تیمیہ کو سرگرم اہل قلم اور اسلام کے نہایت پرجوش مبلغ لکھا، اور ابن عبد الوہاب نجدی کو بدعات کے مصلح عظیم لکھا، اور پھر تقلید کے حوالے سے اپنا نظریہ جو انہوں نے بیان کیا، یہ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے زندہ رود ان کے حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 615 پہ کہ جو انہوں نے وصیت لکھی تھی اس میں لکھا ہے کہ دیگر میرے مذہبی اور دینی عقائد سب کو معلوم ہے، میں عقائد دینی میں سلف کا پیرو ہوں، نظری اعتبار سے فقہی معاملات میں غیر مقلد ہوں، نظری اعتبار سے فقہی معاملات میں غیر مقلد ہوں، عملی اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔
عملی اعتبار سے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، لیکن فکری اعتبار سے میں غیر مقلد ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر اقبال کے لٹریچر کے اندر اور ان کی جو اپنی کتابیں، ان کی جو اپنی نظم اور نثر ہے، اس کی اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ان تمام اقتباسات کی روح سے آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کا نظریہ اور ان کی فکر اور عقیدہ کیا تھا۔